نمبر 1 فرمایا جو محروم کرے تم پھر بھی عطا کر. نمبر 2 جو ظلم کرے فرمایا تم پھر بھی عطا کر. جو محروم کرے تم پھر بھی دے. اور فرمایا جو رشتہ توڑے تو رشتہ جوڑے گا تو اللہ تیرا حساب آسان کر کے لے گا. اگر کو کہے میں نے رشتہ داری نہیں رکھنی اور تم کہو میں نے رکھنی ہے تو فرمایا جو توڑے تو جوڑے گا تو اللہ تیرا حساب آسان کر کے لے گا. اللہ کا فضل جب ہوتا ہے نا تو اچھی باتیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور جب انسان کا معاملات میں بگاڑ ہوتا ہے بڑی اعلیٰ بات بھی سنے گا لیکن بیچارہ عمل نہیں کر پائے گا. کیوں؟ اس کے اندر ہی بگاڑ ہے, وہ عمل کے لیے سنتے ہی نہیں ہے تو اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا. قرآن فرماتا ہے بعض لوگ ایسے ہیں قرآن پڑھ کے بھی ان کے دل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. حالانکہ قرآن تو نور علی نور ہے تو قرآن پڑھ کے تو دل میں نور پیدا ہونا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قیامت کے دن حساب کی آسانی کا نسخہ ارشاد فرمایا کہ کون سا ایسا عمل کریں کہ قیامت کے دن جو حساب ہے وہ اللہ آسان کر کے لے. آسان حساب کا مطلب یہ ہے, نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے, آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کو دیکھے تو اپنے فضل سے معاف فرما دے. بس اگر وہاں فیصلوں پہ کام آ گیا تو ہمارے پاس تو کوئی عمل ہے ہی نہیں, کوئی ایسی عبادت ہے ہی نہیں کہ ہم اس کی بارگاہ میں پیش کر سکیں. ہم جس عبادت پہ نظر ڈالتے ہیں وہی ہماری عبادت ناقص ہوتی ہے, ہم کما حق ہو وہ عبادت نہیں کرتے. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. فرمایا ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا. نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 باتیں جس بندے کے اندر ہوں گی اللہ قیامت کے دن اس کا حساب آسان کر کے لے گا. اور فرمایا صرف حساب ہی آسان نہیں لے گا, حساب آسان کر کے وَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ, اس کی عمل کی بنیاد پہ نہیں اپنی رحمت کی بنیاد پہ جنت عطا کرے گا. قالوا من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ بات نبی علیہ السلام نے کی صحابہ فوراً بول پڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا عمل ہے. فوراً صحابہ کرام نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے اتنے اعلیٰ عمل کی بات کی کہ اللہ اپنی رحمت سے معاف بھی فرمائے گا, حساب بھی آسان کر کے لے گا. صحابہ نے کیا آقا بتائیں وہ کون سا عمل ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا توتی من حرمک وَتَعْفُو أَمَّنْ ظَلَمَكَ وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ. 3 جملے میرے آقا علیہ السلام نے بولے اور یہ جملے بہت زیادہ مفہوم اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا توتی من حرمک, جو تجھے محروم کرے تو پھر بھی اسے عطا کر. فرمایا اگر تم نے کسی سے کوئی چیز مانگی اس نے آپ کو جان بوجھ کے بھی نہ دی تو کل کو اگر وہ آپ کے پاس آ جائے تو تم یہ نہ کہا کرو کہ تم کیا منہ لے کر میرے پاس آیا ہے, کہ میں تیرے پاس آیا تھا تو تو نے میری ٹال دی جبکہ تو میری مدد کر بھی سکتا تھا, آج میرے پاس کیا لینے آیا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے اگر اس نے تجھے محروم کیا ہے تو پھر بھی عطا کرے گا تو اللہ حساب تیرا آسان کر کے لے گا. نمبر 2 ارشاد فرمایا وَتَعْفُو أَمَّنْ ظَلَمَكَ. فرمایا جو ظلم کرے تو معاف کرے گا تو اللہ تیرا حساب آسان کر کے لے گا. فرمایا اگر کوئی تیرے ساتھ زیادتی کر دے, لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا, انگور کھٹے ہیں والا حساب ہے, وگرنہ جس کا ہاتھ پہنچتا ہے وہ معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو تجھ پہ ظلم کرے تو معاف کرے گا تو اللہ حساب تیرا آسان کر کے لے گا. اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جانب وحی فرمائی. اللہ نے فرمایا یوسف میں نے تیرا درجہ جانتا ہے زیادہ بلند کیوں کیا. عرض کیا مولا تو بہتر جانتا ہے. رب نے کہا تو نے اپنے بھائیوں کو میری رضا کے لیے معاف کیا ہے تو میں نے تیرا درجہ اور بھی بلند کر دیا ہے. دیکھیں جو نبی ہو کے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر رہے ہیں تو اللہ نبیوں کا درجہ بھی بڑھا رہا ہے. تو اگر امتی ہو کے معاف کرے گا تو اللہ امتی کو بھی اس کا صلہ عطا فرمائے گا. تو ارشاد فرمایا کہ جو تجھ پہ ظلم کرے. اب دیکھیں حبار بن اسود یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو میرے آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی ان کے وجود میں نیزہ مار کر وہ اونٹ سے نیچے گر پڑی. ان کے پیٹ میں بچہ تھا, نیچے گرنے کی وجہ سے پیٹ میں بچہ شہید ہو گیا. میرے آقا علیہ السلام کو سخت رنج پہنچا. لیکن یہی حبار بن اسود جب ایمان لانے کی غرض سے اور توبہ کی غرض سے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام اس کو بھی سینے سے لگا لیتے ہیں, اس کو بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے ہیں. اور یار بیٹیوں پہ ظلم کرنے والوں کو کون معاف کرتا ہے,
لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایمان لانے کی گھر سے آیا تو اس کو بھی معاف کر دیا۔ نمبر 3 فرمایا وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، جو رشتہ توڑے تو رشتہ جوڑے گا تو اللہ تیرا حساب آسان کر کے لے گا۔ آج بڑے لوگ ہیں، اب ازاری کی بیماری لگی ہے، مسئلہ ہے ان کو، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہائپر ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں اور پھر رشتہ داریوں کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے رشتہ داری رکھنی نہیں ہے۔ اگر کو کہے میں نے رشتہ داری نہیں رکھنی اور تم کہو میں نے رکھنی ہے، تو فرمایا جو توڑے تو جوڑے گا تو اللہ تیرا حساب آسان کر کے لے گا۔ لیکن اگر ایک توڑا ہے دوسرا کہے میں نے جوڑنی ہے، اور بھائی یہ تو تب بھی کہہ سکتا نا جب اپنے نفس پہ پاؤں رکھے گا، یہ تو تب بھی کہہ سکتا نا جب ذات پات رنگ نسل کے بت کو کچلے گا۔ اگر وہ اپنی ذات پات رنگ نسل کا بت پال رہا ہے، وہ تو کہے گا اگر تو دیکھے گا نہیں تو ہم تیری گلی سے بھی نہیں گزریں گے۔ تو کون ہوتا ہے؟ تو کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ ہم تو ایک کی 4 بات سناتے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو توڑتا ہے اگر تو رشتہ جوڑے گا تو اللہ تیرا حساب آسان کر کے لے گا، تیرا نقصان کبھی نہیں ہوگا، بگاڑ کبھی تیرے اندر نہیں آئے گا اگر تو رشتہ داری کو نبھائے گا۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو رشتوں کو توڑنے والا ہے وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ یہ کوئی دنائی نہیں ہے کہ باپ اپنے بیٹوں میں بیٹھ کر بھائی کی غیبت کر رہا تھا، کل کو کیا توقع کرتا ہے کہ اس کے بیٹے اپنے چاچا کا احترام کریں گے؟ اگر ماں اپنی بیٹیوں میں بیٹھ کے اپنی بہن کی غیبتیں کرتی ہے، اس میں یہ بھی کمی ہے، اس میں یہ بھی کمی ہے، کائنات میں کوئی بندہ تو دکھاؤ جس میں کمی کوئی نہیں۔ اگر اپنی بیٹیوں میں بیٹھ کے غیبت کرے گی تو کیا توقع ہے؟ بیٹیاں خالہ کا کل کو احترام کرے گی؟ بھائی یہ باپ نے ادب سکھانا تھا، اپنے بھائی کا احترام اس نے سکھانا تھا، ماں نے بتانا تھا ہماری بہنوں میں بڑا سلوک ہے لہذا بیٹیوں تمہارے اندر بھی سلوک ہونا چاہیے۔ یہ تو سبق عبرت کے لیے ماں نے دینا تھا، لیکن ماں نے جب اپنا معاملہ بگاڑا ہوا ہے اولاد اس سے کیا سیکھے گی؟ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا فعلت ذالک فما لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب تم یہ کرو گے تو اللہ تمہارا حساب آسان کر کے لے گا اور اپنی رحمت سے اللہ تمہیں جنت میں داخلہ بھی عطا کرے گا۔ چیزیں مشکل نہیں ہیں، چیزیں آسان ہیں۔ نمبر 1 فرمایا جو محروم کرے تم پھر بھی عطا کر۔ نمبر 2 جو ظلم کرے فرمایا تم پھر بھی عطا کر، جو محروم کرے تم پھر بھی دے، اور فرمایا جو رشتہ توڑے تو رشتہ جوڑے گا تو اللہ تیرا حساب آسان کر کے لے گا۔ اگر ہم اس پہ عمل کریں گے اللہ ہمیں صلہ عطا کرے گا۔ میں بارہا یہ عرض کرتا ہوں انسان کو چیزیں یاد رکھنے کے 2 ہی طریقے ہیں۔ اگر عمل والی بات ہے تو عمل شروع کر دے، ظاہر ہے یہ عمل والی باتیں ہیں، بندہ ان پہ عمل شروع کر دے گا تو یہ ہمیشہ آپ کے علم کا حصہ بن جائیں گی۔ جو چیز نالج والی ہوتی ہیں، یاد کرنے والی ہوتی ہیں، آپ یاد کر کے کسی کو سنانا شروع کر دیں گے تو وہ چیز ہمیشہ کے لیے آپ کے علم کا حصہ بن جائے گی۔ یوں ایک ایک علم کی بات اگر بندہ روزانہ یاد کرے، ایک وقت آتا ہے اس کا سینہ علم سے بھر جاتا ہے، گو کے علم کا کنارہ نہیں، یہ ایک گہرا سمندر ہے، لیکن بندہ جتنی گہرائیوں میں اترتا چلا جاتا ہے اتنا بندے کی زندگی میں انقلاب، بندے کی زندگی میں حسن، یہ حسن زندگی میں پیدا ہی تب ہوتا ہے جب بندہ عمل کرتا ہے۔ عمل کی زندگی سے دور اگر بندہ چلا جائے تو یہ حسن بندے کی زندگی میں پیدا نہیں ہوتا۔ یہ حسن اور کمال انسان جو سنے اگر عمل شروع کر دے، بعض لوگوں کی فطرت اتنی اعلیٰ ہوتی ہے انہوں نے کوئی چیز سننی ہوتی ہے تو فوری طور پہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں کو، ایسے بندے اللہ کو بڑے پسند ہے۔ میرے شیخ کامل ایک جملہ بولتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ چنگی گل چنگے بندے نو ایویں سمجھ آ جاندی، اور آپ فرماتے ہیں پیڑی گل پیڑے بندے نو ایویں سمجھ آ جاندی ہے۔ اللہ کا فضل جب ہوتا ہے نا تو اچھی باتیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب انسان کا معاملات میں بگاڑ ہوتا ہے بڑی اعلیٰ بات بھی سنے گا لیکن بیچارہ عمل نہیں کر پائے گا، کیوں؟ اس کے اندر ہی بگاڑ ہے، وہ عمل کے لیے سنتے ہی نہیں ہے تو اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ قرآن فرماتا ہے بعض لوگ ایسے ہیں قرآن پڑھ کے بھی ان کے دل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، حالانکہ قرآن تو نور علی نور ہے، تو قرآن پڑھ کے تو دل میں نور پیدا ہونا چاہیے، لیکن اگر نیت خرابی کے ساتھ قرآن پڑھے گا تو قرآن پڑھ کے بھی دل میں نور نہیں آئے گا۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، قرآن پڑھ کے بھی خسارہ ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی محبت، ایک وہ بندہ ہے جو قرآن کھولتا ہے اور کہتا ہے میں نے اپنے نبی کی شانیں تلاش کرنی ہے، قرآن نور پیدا کر رہا ہے، اور اگر کوئی قرآن کھول کے بیٹھا کہ میں نے نبی علیہ السلام کے معاذ نقائص تلاش کرنے ہیں، کہاں علم غیب کی نفی ہے، کہاں حاضر و ناظر کی نفی ہے، کہاں کو معاذ اللہ نقص ہے، حالانکہ نقص ہے نہیں۔ اس نے اینک، میرے ایک بزرگ مجھے بتا رہے تھے کہ میں ایک دکان پہ گیا تو ایک بوڑھی عورت آئی، اینک دے کے چلے گی دکان والے کو، کہنے لگی کہ یہ اینک کے شیشے صحیح نہیں ہے، شیشے نئے ڈال دو۔
تو کہنے لگے وہ بزرگ کہ میں ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا تو وہ عورت لینے آ گئی، آ کر کہتی ہے میری اینک کے شیشے ڈل گئے ہوں گے، مجھے اینک دے دو۔ دکان والے نے اس کو اینک دے دی۔ اینک جب اس عورت نے ڈالی تو کہنے لگی یہ اینک میری نہیں ہے، میری اینک مجھے دے دو۔ اس نے کہا اماں جی یہ آپ کی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، وہ کہنے لگی یہ میری اینک نہیں ہے، میری اینک اس طرح کی نہیں تھی، اس سے تو صحیح نظر نہیں آ رہا، یہ میری اینک نہیں ہے، میری اینک دو۔ وہ بحث و تکرار شروع ہو گیا۔ وہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ میں پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا اماں جی آپ شیشے صاف کر کے دیکھیں شاید صحیح نظر آنا شروع نہ ہو جائے۔ جب اس اماں نے شیشے صاف کیے لگائی آندھی یہ میری ہوئی ہے۔ اور بھائی ایسا ہی ہوتا ہے، بعض کا بندے نے اب خود تعصب کی اینک لگائی ہوتی ہے، یہاں حسد ہوتا ہے، حسد کی اینک لگائی ہوتی ہے، اسے لگتا ہے کہ سارے بندوں میں حسد ہے، اس کے اپنے اندر قصور ہوتا ہے، اس نے اینک ایسی لگائی ہے وہ سمجھتا ہے، وہ اپنا اندر جب صاف کر کے دیکھے گا نا ہر ایک بندہ اعلیٰ نظر آئے گا، ہر ایک بندہ با کمال نظر آئے گا۔ برے بندے نو میں لبن ٹریا تے برا لبا نہ کوئی، جد میں اندر چاہتی پائی میں تو برا نہ کوئی۔ برے لوگ ہوتے ہیں لیکن بندہ خود اچھا ہو جائے تو سارے اچھے ہی لگتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے کہ نیک بندہ زیادہ دھوکا کھا جاتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے یار شاید میں نیک ہوں، میں جس کے ساتھ لین دین کرنے لگا ہوں یہ بھی نیک ہی ہوگا، یار میں اچھا ہوں شاید یہ بھی اچھا ہوگا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ سارے اچھے ہو جائیں، وہ بیچارے کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر بندہ خود صحیح ہو جائے اسے سارے صحیح لگتے ہیں، اگر خود ہی بندہ اندر سے خراب ہے تو سارے لوگ خراب لگتے ہیں۔ اگر ہم خود صحیح ہو جائیں، ہم چیز سن کے عمل کرنا شروع کر دیں، ہماری زندگی میں پھر انقلاب آئے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔